السلام علیکم ایوری ون میں ادھر آیا ہوں تھون سرائے عالمگیر کے گراں تو سرکار میں اتنے بلاگ بنانا آیا ہوں تو باقی ادھر آیا ہوں جامع مسجد مدنی تاجدار ختم نبوت زندہ باد اتنے آ رہے میر صاحب آ رہے انہوں نے بیان اسی پھر اس تو بعد میں پھر باقی تھوڑی دیر بعد ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا وا اس تو پہلے اسی میرے چینل میں سبسکرائب کر دو پریس بیل آئکن کر دو تاکہ میری نئی ویڈیو تک پہنچنی رہے اس تو بعد میرے فالو شالو کرو میری سپورٹ دیو تاری سپورٹ کی لوڑ ہے کیونکہ نواں یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے تو معذرت میں پچھلی ویڈیو کٹی ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے میں بڑیا کی پکڑا چھوڑنا سا پھر آنے سن رہی پھر اسی بنانے ہو پھر گھڑی گھڑی کٹ چھوڑنے سن تو ہوں میں آ رہا ہوں اندر جا رہا ہوں تکو اندر میں مسجد میں جا رہا ہوں. السلام علیکم ایمان السلام علیکم. اللہ بھائی کیسے ہیں؟ جی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک اپنی سناؤ. اللہ کا شکر. یہ ڈنڈا شنڈا کدھر اٹھایا ہوا ہے یار آج کرام میں آنا ہے یار دوسرے لاہور سے. تھوڑی اونچی آواز میں بات کریں. لاہور سے یار آنا ہے علم کرام میں بیان ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک. السلام علیکم بھائی. کیسے ہیں پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا. پیارے بھائی کون سے علماء کرام آ رہے ہیں؟ یہ صوبہ پنجاب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں نا جی جی جو مولانا فضل ماں صاحب کے بہت قریب ہے وہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو کچھ دوستوں کو کہنا چاہیں گے؟ کہنا یہ چاہیں گے کہ ماشاء اللہ سب بھائی ہمارے ساتھ دیں. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو کامیاب کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حضرت راضی ہو کے جائیں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گے دوستوں کو؟ کہنا یہی چاہیں گے کہ فالو کر دیں سبسکرائب کر دیں لائک وغیرہ کر دیں میرے بھائی کو. کون ہے ہاں جی آپ پر آ جاؤ. ماشاء اللہ ٹھیک والے آ گئے. جی ٹھل والے آ گئے. ٹھل والے آ گئے. السلام علیکم بھائی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ ادھر وہ کاری چیف جسٹس پنجاب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم جی. پیارے بھائی کیسے ہیں؟ وہ اسلام سے ہے وہ ایمان سے ہے. وہاں عیاشی ہونے لگی. ان کی نسلوں کو
ان کی بیٹیوں کو ظالم لوگوں نے اپنے بستر کی زینت بنایا بغیر نکاح کے. ان کی بیٹیوں کو جن کو ہم گوریاں کہتے ہیں ان سے مسلمان لڑکوں نے وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے نکاح کیے. اگر کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو ان 100 لڑکیوں میں سے ممکن ہے 2 لڑکیاں 400 سال پہلے کسی پکے مسلمان کی بیٹیاں ہوں, ان کی رگوں میں کسی مسلمان کا خون دوڑتا ہو. لیکن ہائے افسوس کہ جب انسان اپنے ایمان کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور غیرت سے اپنا پہلو وہ چراتا ہے, نظریں چراتا ہے, تو پھر نسلوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو, علماء کے سامنے لمبی چوڑی گفتگویں کرنا کم سے کم یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں حکماً یہاں کھڑا دیانت عرض کر رہا ہوں, کوئی عاجزی انکساری نہیں ہے, پوری دیانت سے یہ عرض کر رہا ہوں. مجھے حکم نہ ہوتا تو میں آتا ضرور مجلس میں, لیکن گفتگو نہ کرتا. علماء کے سامنے بولنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. لیکن جب تک ہمارے حضرت کتنی دیر, اچھا, مختصراً یہ کہ قرآن پاک میں ویل للمصلین آیا ہے, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. مطلب یہ ہے, ہمارے حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صرف اعمال, یعنی غور کرنے کے الفاظ, صرف اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ نہیں رکھا, صفات کے ساتھ کامیابی کا وعدہ. اگر صرف اعمال کے ساتھ ہوتا تو نماز بہت بڑا, ایمان کے بعد نماز بہت بڑا حکم اور عمل ہے. اللہ کبھی نہ قرآن پاک میں کہتے کہ ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کی, لیکن ہر نمازی کے لیے نہیں. یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز کا عمل تو ہو رہا ہے لیکن صفت سے خالی ہے. وہ صفت جو خشوع اور خضوع کی ہو اس سے خالی ہے. اسی طرح یہ سیاست کا پلیٹ فارم ہے. اگر میں اور آپ ہم عہدوں کی بندر بانٹ میں اور ہم اپنے آپ کو صدر, امیر, جنرل سیکرٹری یہ بنانے کی خواہش میں ہیں تو ویل للمصلین کے زمرے میں ہم بھی آتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو ویسے ایسی سیاست جو کہ عہدوں کی لالچ ہو, جو کہ اپنے آپ کو بڑھانے کی لالچ میں ہو, ایسی سیاست بھی ہلاکت ہے. اس لیے جو کام کیا جائے وہ پورے اخلاص اور پوری دلجمی کے ساتھ کیا جائے, خالصتاً للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, کوئی دوسری لالچ نہ ہو. اور آخری بات یہ عرض کروں کہ ہر کام کو سیکھنا شرط ہے. حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی میں بات نقل کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, جیسے ہمارے جماعت والے ساتھی کام کرتے ہیں, فرمایا کہ ہر کام کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے. اگر کسی کو معروف اور منکر کا علم ہی نہیں ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ منکر کی دعوت دے رہا ہو اور معروف سے روک رہا ہو. یہ عین ممکن ہے کہ وہ منکر کی دعوت دے رہا ہو اور معروف سے روک رہا ہو. اس لیے میرے عزیز دوستو, ہمیں اس جذبے کو اپنے دل سے نکال باہر پھینکنا چاہیے کہ میں کچھ بنوں نہیں. سب سے پہلے جس تحریک میں, جس جماعت میں وہ کوئی بھی کام ہو, سارے ہمارا مقصد پورے دین کا غلبہ ہے. تو کوئی بھی کام ہو, سب سے پہلا جذبہ اس کو سیکھنا, اس کے حلال اور حرام, جائز اور ناجائز کا تو پتہ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس دین پر پورے اخلاص کے ساتھ میرے محترم دوستوں چلنے کی توفیق ہو. اور جو
دین پر پورے اخلاص سے چل گیا، دین کے لیے جان دینا اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ ڈنڈے کھانا، جیلوں میں جانا اور FIRs جھیلنا یہ بہت معمولی چیزیں جان تک وار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ماشاءاللہ مولانا ذیل اسلام صاحب بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ علماء کرام کی مجلس ہے، اس میں کوئی خاص عوام کو دعوت نہیں دی گئی، صرف علماء کرام ہیں، اور جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں ان کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے پروگرام ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے چاہے وہ دینی مدارس ہوں تو اس کے پیچھے آپ کو اگر مضبوط ہیں تو اس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام ہے۔ اگر وفاق المدارس ہوں اس کے پیچھے آپ کو جمعیت علماء اسلام نظر آئے گا بلا مبالغہ۔ اگر میں یوں کہوں دعوت نظر آئے گی، یہ جتنے بھی دین کے شعبے مضبوط ہیں اس کے پیچھے آپ کو جمعیت نظر آئے گی۔ اب بلا مبالغہ اپنے اگلے مہمان شاعر اسلام ہمارے شہر کے مشہور صحافی چند اشعار پیش کرنے کے لیے محترم جناب امین فاروقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں، مختصر وقت میں اپنا کلام پیش کریں۔ کوشش خالی بیان ہی ہوگا، آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو بیٹھنے کا آسانی کے ساتھ موقع ملے۔ باقی اگر تشکیل کی نوبت پیش ہے تو جماعت کے ساتھی مضبوط ہمارے پاس موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ آپ علماء کی سنت میں پوچھ کریں، ویسے ہی میں پیشے کے اعتبار سے صحافی ہوں تو میں بھی حکومت حفیظ طائب صاحب کی لکھی ہوئی نعت کے 3 اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ورنہ علماء میں کچھ کہنا اور بیان کرنا ویسے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، لیکن نعت پڑھتے ہوئے میرا خیال ہے آپ سب اس سے لطف ہوتا ہے۔ تو حفیظ طائب صاحب کی لکھی ہوئی نعت کے 3 اشعار درود شریف پڑھیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیری، اوصاف